اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ابو سفیان اور ہندا کے موضوع پر ایک تفصیلی اور تحقیقی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کے تحقیقات کے حوالے سے، اور ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں ان دونوں کردار سے متعلق، اور اس کو بغور سماعت فرمائیے اور اس پر غور کیجئے کہ ابو سفیان کی شخصیت کیا تھی اور ہندا کون تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا غالب کا یہ شعر سنیے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو، علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو، نبی کا نہ ہو جس سے اعتقاد کافر ہے، رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو۔ ان سوالات جو گروپ میں بہت پہلے پوچھے گئے تھے، مختلف سوالات، جس میں سے یہ سوال جو ہے ابو سفیان اور ہندا سے متعلق، جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں کو غلام بنانے کے بجائے آزاد کر دیا گیا ان کو طلقہ کہا جاتا ہے، اور ان سب میں جس سے سازش اور شرارتوں کا اندیشہ تھا، اسی وجہ سے انہیں دوسرے لوگوں کے نسبت مال زیادہ دیا گیا تھا۔ انہیں طلقہ کے ساتھ مؤلفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے، انہیں طلقہ کے ساتھ مؤلفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طلقہ اور مؤلفۃ القلوب میں ابو سفیان، ہندا اور معاویہ بھی شامل ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یعنی جہنم میں جھونک دیا۔ المستدرک الحاکم جلد 2 حدیث نمبر 3392 میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ایک دن کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، میرے دنیا سے جانے سے پہلے مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میرے جیسا پھر تمہیں کوئی نہ ملے گا جو ہر سوال کا جواب ایسے دے سکے۔ یہ مولا علی نے فرمایا۔ ابن القوا نے اس موقع پر سوال کیا، اے مولا علی، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو جہنم میں ڈھکیل دیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ قریش کے منافق ہیں۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ قریش کے منافق ہیں۔ اسی مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 463 روایت نمبر 3393 میں قریش کے 2 قبیلوں کا نام لے کر وضاحت فرما دی گئی ہے۔ امام حاکم لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ترجمہ تبیان الفرقان صفحہ نمبر 522 میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ قریش کے 2 فاجر قبیلے ہیں، قریش کے 2 فاجر قبیلے، بنو مغیرہ اور بنو امیہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی اس مقام پر ان روایات کو نقل فرمایا ہے، اور تفسیر میں یزید کا کفر بھی ثابت کیا ہے۔ بنو امیہ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہے، اور ان کی اکثریت ہر مقام پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں پیش رہی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس قبیلے سے نفرت فرماتے رہے۔ حدیث اور تاریخ کے کتب میں بہت سے شواہد موجود ہیں۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 390، مسند ابی یعلا جلد 5 صفحہ نمبر 444، مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 64۔ اس میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک 3 قبیلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے۔ پہلا بنو امیہ، دوسرا بنو ثقیف، اور تیسرا بنو حنیفہ۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے سب سے شرارتی قبیلے یہ 3 ہیں،
بحوالہ مسند ابی یعلا جلد 12 صفحہ نمبر 196 حدیث 2068۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاوائل میں اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک شخص میری سنت کو بدل ڈالے گا۔ سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک شخص میری سنت کو بدل ڈالے گا۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 329 حدیث نمبر 1749 میں علامہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ خلافت کے نظام کو وہ شخص موروثی بنا ڈالے گا، مطلب وراثت والا بنا ڈالے گا۔ اب آئیے ہم لوگ اب موضوع پر بالکل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابو سفیان نے کی اور حضور کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، اور جب مکہ فتح ہوا، اسلام کا غلبہ دیکھا تو مجبوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے موجود ہیں جن میں ان لوگوں کی مجبوراً اسلام لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم روایت ہے، اس پر عوام کو غور کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خندق حدیث نمبر 4108، اس میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاویہ نے کہا، کیا کہا؟ غور سے سنیے، خلافت کے لیے جو شخص بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اونچا کرے، بے شک ہم لوگ اس سے اور اس کے باپ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ و فساد کے خوف سے واپس چلے گئے۔ بعد میں فرمانے لگے کہ اس بات کے جواب میں معاویہ کو کچھ کہنے لگا تھا، مگر خون خرابے کے ڈر سے خاموش رہا، ورنہ میں کہنے لگا تھا کہ خلافت کا تو تجھ سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے اسلام کے خاطر تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگیں کی ہیں۔ مجمل شیوخ بن العرابی حدیث نمبر 1515۔ ابن عساکر تاریخ دمشق صفحہ نمبر 182 میں شیخ الاسلام ابن العرابی اور امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمر کے جو جملے روایت کیے ہیں ان میں زیادہ وضاحت فرمایا گیا ہے۔ ابن العرابی روایت کرتے ہیں اور وہی الفاظ ابن عساکر میں بھی ہے کہ اے معاویہ، خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تجھے تیرے باپ کو مار کے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا۔ ان روایت میں واضح ہے کہ یہ لوگ فتح مکہ کے دن مجبوراً مسلمان ہوئے، ان کے پاس اس وقت جان بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ المجلد الخامس صفحہ نمبر 1027 روایت نمبر 3348، الاستیاب جلد 4 صفحہ نمبر 240، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے مشہور سلفی محدث شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کی صحیح روایت درج کی ہے، اور اس کا عنوان لکھا ہے قصۃ الفتح مکہ و اسلام ابی سفیان فی اکمل روایت صحیحہ، یعنی کہ مکمل اور صحیح روایت میں ابو سفیان کے اسلام لانے کا قصہ۔ اس میں موجود ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو جان لے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس بارے میں ابھی تک میرے دل میں کچھ کھٹک ہے۔ کیا کہا؟ اس بارے میں ابھی تک میرے دل میں کچھ کھٹک ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے ابو سفیان، اسلام قبول کر اس سے پہلے کہ تیری گردن اڑا دی جائے۔ تو فوراً جان کے ڈر سے ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور مہاجرین و انصار کے قافلے کے ساتھ شان و شوکت سے خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے،
ابو سفیان نے جب یہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا. کیا کہنے لگا سو ذرا غور سے سنیے. اے عباس، تیرے بھتیجے محمد کو بہت زبردست بادشاہت مل گئی ہے، تیرا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ابو سفیان، یہ بادشاہی نہیں، نبوت ہے، نبوت. تو ابو سفیان نے کہا کہ اب تو یہی کہا جائے گا. جی، اس صحیح روایت میں واضح طور سے موجود ہے کہ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا. اردو کی سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب الرحیق المختوم میں بھی یہ روایت مکمل موجود ہے، جو علامہ البانی سے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے. ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے. امام ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے پہلے جو جملے لکھے ہیں وہ قابل غور ہیں. ذرا سنیے کیا لکھتے ہیں. اہل اسلام کی ایک طبقے کا خیال ہے کہ ابو سفیان اسلام لانے کے بعد منافقوں کے لیے پناہ گاہ تھا. اس روایت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے تک کے 2 واقعات مزید لکھتے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ ابو سفیان کے دل میں اسلام کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی. بغور سماعت فرمائیے. پہلا واقعہ یہ ہے جو سنا جائے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تو ابو سفیان مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا. کون آیا؟ ابو سفیان مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھیے ذرا کیا کہنے لگا، عرب کے سب سے کمزور اور گھٹیا خاندان کا شخص خلیفہ بنا دیا گیا ہے، آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. عرب کے سب سے کمزور اور گھٹیا خاندان کا شخص خلیفہ بنا دیا گیا ہے، آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اللہ اللہ. آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا انکار کریں. آپ کیا کریں؟ ابو بکر کے خلافت کا انکار کریں. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم جب ہوئی تو ابو سفیان مولا علی کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ عرب کے سب سے کمزور اور گھٹیا خاندان کا شخص خلیفہ بن گیا ہے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ ابو بکر کے خلافت کا انکار کر دیجیے. حضرت مولا علی، یعنی مولا علی کو یہ ورغلانے گئے تھے. تو مولا علی علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا سو سنیے. اے ابو سفیان، تو ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا ہے اور تیری دشمنی اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. بے شک میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حقدار اور اہل سمجھتا ہوں. اس جملے کو پھر سے سماعت فرمائیے گا کہ مولا علی نے اس ورغلانے کے بعد ابو سفیان کو کیا جواب دیا. اے ابو سفیان، تو ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا ہے اور تیری دشمنی اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. بے شک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حقدار اور اہل یعنی لائق سمجھتا ہوں. کس نے کہا؟ حضرت علی نے یہ بات کہا. محترم، اس کو آپ اپنے دل میں نقش کر لیں. حوالہ دیکھیے، نزہۃ القاری شرح بخاری صفحہ نمبر 194 اور الاستیاب مدارج النبوہ وغیرہ سب سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود آپ کو ملے گا. موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر میں نے ذکر کیا. غور طلب بات یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ مولا علی سے کہ آپ کو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرنا چاہیے کیونکہ حضرت علی زیادہ حقدار اور اہل ہے. کس نے کہا؟ ابو سفیان نے کہا. حیرت ہے مفتی اعظم اور علماء اکرام پر کہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی خلافت کے زیادہ حقدار اور اہل تھے تو فوراً اس پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ فتویٰ پہلے کس پر لگے گا. اگر یہ رافضیت ہے تو ابو سفیان پر بھی فتویٰ لگائیے. آپ کے مطابق اگر وہ ایک جلیل القدر صحابی ہے تو مولا علی کو خلافت کا زیادہ حقدار ماننا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیت کا انکار کرنا یہ کیسا عقیدہ اور نظریہ ہے. بس ثابت ہوا کہ ابو سفیان کی یہ جملے صرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تھی. یقیناً
جس کو مولا علی علیہ السلام نے ناکام کر دیا، بجھا دیا۔ الاستیاب امام ابن عبد البر جلد 4 صفحہ نمبر 241 پر دوسرا واقعہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں سنیے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ابو سفیان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا بنو تمیم اور بنو عدی یعنی ابو بکر اور عمر کے بعد خلافت ہمارے خاندان بنو امیہ کے پاس آ گئی ہے۔ کہنے لگا اے عثمان، اس حکومت کو گیند بنا کر کھیلو، گیند بنا کر کھیلو، گیند، اور مرکزی عہدے بنو امیہ کے لوگوں کو دے دو۔ کیا کرو؟ مرکزی جو بڑے بڑے عہدے ہیں بنو امیہ کے لوگوں کو دے دو۔ یہ تو بس ایک بادشاہت ہے، یہ تو بس ایک بادشاہت ہے۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی جنت ہے اور دوزخ ہے۔ کون کہہ رہا؟ یہ کہہ رہا ہے ابو سفیان۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی جنت ہے اور دوزخ ہے۔ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ ابو سفیان نبوت و رسالت کا انکار کر رہا ہے تو آپ چینخ پڑے اور فرمایا ابو سفیان یہاں سے اٹھ کر چلا جا، اللہ تیرا برا کرے، تو نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ نبوت کا انکار کس نے کیا تھا اور جنت جہنم کا انکار کس نے کیا تھا؟ ذرا غور فرمائیے مولائی حضرات۔ بہت سے مولائی حضرات ایسے بھی ہیں جو مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جنت اور جہنم سے انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا میری باتوں پر بھی غور کیا جائے کہ یہ معاملہ ابو سفیان کا تھا کہ وہ صرف نبوت کو بادشاہت سمجھتا تھا اور جنت اور جہنم کا منکر تھا اور مولا علی سے بغض رکھتا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی سے دوستی رکھنے والا شخص ابو سفیان کا عقیدہ رکھے یعنی جنت اور دوزخ کا انکار کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ان واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک بھی ابو سفیان نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور ابو سفیان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلے دربار میں جنت، دوزخ، وحی اور نبوت کا انکار کیا اور یہی سوچ آگے اپنے نسل میں منتقل کی۔ جی یہاں تک یزید پلید نے اپنے مشہور اشعار میں اس کا اظہار بھی کیا۔ لیجئے، یزید تو شاعر نکلا، انہوں نے اپنے اشعار میں ان باتوں کا اظہار کیا۔ صاحب تاریخ کامل ابن اسیر، تفسیر روح المعانی اور تفسیر مظہری میں یزید پلید کے اشعار کا ترجمہ ہے۔ یزید کا جو اشعار تھا ذرا وہ بھی دیکھیے کہ اس شاعر نے کیا لکھا تھا۔ جی بنو ہاشم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنو ہاشم نے یعنی رسول پاک نے اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے، ورنہ حقیقت میں نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترجمہ ہے یزید کے شعروں کا۔ جن ائمہ اہل بیت نے یزید کے کفر کا قول کیا ہے انہوں نے اپنی کتب میں اس اشعار کو نقل بھی کیا ہے۔ جی اس اشعار پر نہایت ہی غور سے سوچنا چاہیے۔ دوبارہ میں ان کے شعر کے معنی کو آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ یزید پلید اپنے شعر میں لکھتا ہے بنو ہاشم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ ان کے طرف تھا کہ بنو ہاشم نے اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے، کھیل، ورنہ حقیقت میں نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لعنت اللہ علی عدوان اہل بیت و ملعون۔ جن ائمہ اہل بیت نے یزید کے کفر کا قول کیا ہے انہوں نے اپنی کتب میں اس اشعار کو نقل کیا ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں صحابی رسول حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے درج فرمائے ہیں جس میں آپ نے معاویہ سے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اے معاویہ، تو جاہلیت کی بتوں میں سے ایک بت ہے۔ کیا ہے؟ تو جاہلیت کی بتوں میں سے ایک بت ہے، تو مجبوراً اسلام میں داخل ہوا تھا اور خوشی سے نکل رہا ہے۔ جی اس جملے کو بھی غور فرمائیے۔ حضرت امام ابو یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کے رد میں جو کتاب لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ کمالات اصحاب رسول کے نام سے نوریہ رضویہ پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوا ہے۔
اس کے صفحہ نمبر 168 پر جو بات لکھی ہوئی ہے ملاحظہ فرمائیے۔ فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے وہ مجبوراً اسلام لائے، ان کا اسلام لانا بارضا و رغبت نہ تھا۔ یہ بات بالکل سند کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86۔ اس میں مشہور مفسر محدث فقیہ حجت الاسلام امام ابو بکر احمد بن علی غازی حنفی جساس جو 305 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے زمانے کے احناف کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 12 جس کا ترجمہ ہے کفر کے سرداروں سے لڑو، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قتادہ نے کہا کہ ان سرداروں سے مراد ابو جہل، عتبہ، امیہ وغیرہ ہیں، مگر اس میں اختلاف نہیں کہ یہ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور کفر کے سردار اس سے پہلے مارے جا چکے تھے، اور اس کے نازل ہوتے وقت کفر کے سرداروں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا تھا جس نے اظہار کفر کیا ہو۔ تو اب اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہوگی کہ اس سے قریش کے وہ لوگ مراد ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کے دل کفر سے پاک نہیں ہوئے تھے، اور وہ طلقہ ہیں جیسے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی۔ بہوالا احکام القرآن امام جساس حنفی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے مانے ہوئے مجتہد اور امام ہے، اور احکام القرآن امام جساس کی وہ کتاب ہے جو فقہ مسائل کا اہم ترین علمی ذخیرہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ ابو سفیان وہ منافق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سر فہرست تھا، اور تمام جنگوں میں کفار کی طرف سے سپہ سالار اعظم ابو سفیان ہی ہوتا تھا۔ جنگ بدر سے فتح مکہ تک ابو سفیان ہی قریش مکہ کا قائد تھا۔ ابو سفیان کی سیاست کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش مکہ اور دیگر قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اس کی سیاست پر اسلام کے خلاف ایک جھنڈے تلے ایک صف میں جمع ہو گئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ڈر کے وجہ سے بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 513 میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے تمام پچھلے کارنامے اب سب کے سامنے تھے، ایک ایک چیز اس کے قتل کی دعوے دار تھی۔ عصر حاضر کی عظیم مورخ ڈاکٹر طٰہٰ حسین اپنی کتاب حضرت علی تاریخ اور سیاست کی روشنی میں اس میں ابو سفیان کے بظاہر اسلام لانے پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ یہ ابو سفیان ہی تھا جو قریش کو نبی کے مد مقابل بنائے رکھنے کی تدبیریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکاریاں اور چال بازیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ کا دن آ گیا اور اس وقت اسلام قبول کر لیا جب مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ محمود عباسی کے معتمد ڈاکٹر گبن اپنی کتاب دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 پر ایمان ابو سفیان پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے دین محمدی کی کس شد و مت سے مخالفت کی اور اس کے مخالفت کتنے طویل عرصے پر محیط ہے۔ آخرکار وہ مسلمان ہوا بھی تو بہت تامل کے ساتھ، اور اس نے یہ نیا دین محض اس لیے قبول کیا کہ ضرورت وقت اور مفاد کا تقاضا یہی تھا۔ ابن تیمیہ اپنے مشہور کتاب منہاج السنہ جلد 4 صفحہ نمبر 179 پر لکھتے ہیں کہ ایمان ابو سفیان کے بارے میں بعض صحابہ کو اختلاف تھا۔ ایمان ابو سفیان کے بارے میں بعض صحابہ کو بھی اختلاف تھا، اسی طرح تابعین میں بھی اختلاف تھا۔ جی، یعنی بعض صحابہ اور تابعین ابو سفیان کے منافقت کے قائل تھے، یقیناً قائل تھے۔ الاستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 689 میں اس میں جنگ یرموک کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جنگ یرموک میں ابو سفیان نے مسلمانوں کی طرف سے شرکت کی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ یرموک میں ابو سفیان رومیوں کا غلبہ دیکھتا تو کہتا شاباش روم کے بہادروں، اور جب مسلمانوں کا غلبہ دیکھتا تو کہتا افسوس روم کے بادشاہوں کا نام مٹتا نظر آتا ہے۔
یعنی دونوں طرف وہ رہتے تھے۔ جنگ یرموک میں ابو سفیان رومیوں کا جب غلبہ دیکھتا تو کیا کہتا؟ شاباش روم کے بہادرو، اور جب مسلمانوں کا غلبہ دیکھتا تو کہتا افسوس روم کے بادشاہوں کا نام مٹتا نظر آتا ہے۔ مطلب یہ منافقت کی سب سے بڑی دلیل ہے اس کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر اپنے والد حضرت زبیر سے کیا تو انہوں نے کہا خدا اس کا برا کرے، یہ نفاق سے باز نہیں آئے گا۔ خدا اس کا برا کرے، یہ نفاق یعنی منافقت سے باز ہرگز آنے والا نہیں۔ سامعین کرام، ان تمام حوالہ جات سے آپ جان گئے ہوں گے کہ ابو سفیان منافق تھا، اور منافق ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ اب بات کرتے ہیں جگر خار ہندا کی۔ معاویہ کی والدہ کا نام ہندا تھا۔ کس کے والدہ کا نام؟ معاویہ کی والدہ کا نام ہندا تھا۔ یہ عتبہ کی بیٹی تھی، اور عتبہ بن ربیعہ جنگ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار اعظم تھا۔ اس طرح ہندا ایک سردار کی بیٹی تھی، مزاج کی بڑی تیز تھی۔ سردار کی بیٹی تھی اور مزاج کی بہت تیز تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے مجبوراً اسلام قبول کیا تو ہندا بول اٹھی اور ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ کر کہنے لگی، جی ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ کر کہنے لگی، اس تیز چربی والے بھونڈی پنڈلیوں والے کو قتل کر دو۔ بحوالہ زاد المعاد جلد 2 صفحہ نمبر 230۔ سیرت النبی میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندا کے بھی بظاہر اسلام قبول کرنے کے طریقے اور بحث مباحثے کو گستاخانہ قرار دیا ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے کا جو طریقہ تھا ان کا نہایت ہی اچھا نہیں تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بحث مباحثہ کرنا، چائمہ گوئیاں کرنا اور گستاخانہ گفتگو کرنا یہ بھی بہت غلط تھا۔ یہ سیرت النبی میں مولانا شبلی نے اس کا اقرار کیا ہے۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ تھا، یعنی ہندا کا باپ اس مارکہ حق و باطل میں باطل کا علمبردار تھا، اور وہ اپنے ساتھ اپنے سگے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر میدان جنگ میں آیا۔ عتبہ معاویہ کا حقیقی نانا تھا۔ کون تھا عتبہ؟ معاویہ کا حقیقی نانا تھا، ابو سفیان کا سگا چاچا اور سسر تھا۔ ولید معاویہ کا ماموں اور ہندا کا بھائی تھا۔ اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام نے انہیں پھین نار کر دیا، مانے واصل جہنم کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ کو حضرت حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ شیبہ بن ربیعہ کو مولا علی نے قتل کیا۔ ولید بن عتبہ کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ حنظلہ بن ابو سفیان کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ عاص بن سعد بن عاص کو بھی حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ حوالہ سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ نمبر 265، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ نمبر 10، ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52۔ غرض ہندا بنت عتبہ کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ اس واقعے نے ہندا کو تن بدن میں آگ لگا دیا۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد لڑی گئی۔ ہندا کو اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چچا اور اپنے جوان بیٹے اور دیگر عزیزوں کا انتقام لینا تھا، چنانچہ وہ میدان جنگ میں آئی اور بڑھ چڑھ کر دف بجاتی تھی، اور کفار بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، مگر چند صحابہ کے گھاٹی چھوڑنے کی وجہ سے کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ تاریخی بات ہے، اس میں حضرت حمزہ علیہ السلام اور دیگر مسلمان شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد ہندا عورتوں کو ساتھ لے کر شہداء کے لاشوں پر آئی، ان کے ناک کان کاٹنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ہندا نے ان شہداء کے ناک کان حتیٰ کہ اعضائے تناسل بھی کاٹ کر ہار کی صورت میں اپنے گلے میں لٹکا لیا تھا۔ جی، اپنے تمام زیورات اتار کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو انعام میں دے دیا۔ پھر حضرت حمزہ علیہ السلام کے جگر مبارک کو نکال کر اپنے منہ میں لے کر چبایا، مگر اس کو نگل نہ سکی، تب اس کو اگل دیا، یعنی وومیٹنگ کر دیا۔ حوالہ دیکھیے سیرت ابن حشام جلد 3 صفحہ نمبر 141، تاریخ طبری
جلد 3 صفحہ نمبر 23، ابن اسیر جلد 2 صفحہ نمبر 66، ابن خلدون جلد 2 صفحہ نمبر 207۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 1731۔ اسے بغور مطالعہ کرنے سے بہت کچھ پتا چلے گا، یعنی کہ جگر خار ہندا کس طرح کی منافقہ تھی، وہ جنتی تھی یا جہنمی تھی، کیونکہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہداء کرام کو دیکھا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا گیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے ان کا جگر نکال کر چبایا، مگر وہ اسے کھا نہ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اس نے اس میں سے کچھ کھایا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا، جی نہیں حضور، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حمزہ کے جسم کے کسی بھی حصے یا اس کے جز کو جہنم میں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ حمزہ کے جسم کے کسی بھی حصے یا اس کے جز کو جہنم میں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ اس جملے پر غور کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہندا جہنم میں جانے والی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو سامنے رکھ کر ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور یہی روایت تفسیر الدر منصور جلد 2 صفحہ نمبر 232 میں، سورہ آل عمران کی تفسیر میں، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی سورہ آل عمران کی تفسیر میں آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی اوپر بیان شدہ روایت وہاں بھی نقل ہوئی ہے۔ اس سے بالکل صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کے کسی عضو کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، بس ثابت ہوا کہ ہندا جہنمی ہے۔ اسی بنا پر تواریخ میں ہندا کا لقب جگر خار لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور شاعر جنہیں قاضی مظہر حسین صاحب نے اپنی کتاب بشارت الدارین میں شاعر اسلام کے لقب سے ملقب کیا ہے، وہ اپنی کتاب شاہ نامہ اسلام، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں شاہ نامہ اسلام حافظ جالندھری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38 پر ہندا کے متعلق رقم تراز ہیں۔ حافظ جالندھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان کی زوجہ ہند بھی عتبہ کی دختر تھی، نہ جانے یہ ابو سفیان کی زوجہ تھی کہ شوہر تھی۔ عجیب عورت تھی جس کے دل میں تھے ارمان مردوں کے، کہ اس کے تیز فطرت کاٹتی تھی کان مردوں کے۔ بروز بدر باپ اس کا سپہ سالار لشکر تھا، پسر بھی ایک افسر بھائی بھی سردار لشکر تھا۔ پدر کو اور پسر کو حضرت حمزہ نے مارا تھا، برادر کا علی المرتضیٰ نے سر اتارا تھا۔ علی بھی حمزہ بھی سرتاج تھے اولاد ہاشم کے، سپہ سالار تھے دونوں سپہ سالار اعظم کے۔ بڑا کینہ تھا ان دونوں سے اس عورت کے سینے میں، مری جاتی تھی زندہ دیکھ کر ان کو مدینے میں، مری جاتی تھی زندہ دیکھ کر ان کو مدینے میں۔ نرالی بات سوجھی تھی، نرالی دھن سمائی تھی، قسم ڈائن نے حمزہ کا جگر کھانے کی کھائی تھی، قسم ڈائن نے حمزہ کا جگر کھانے کی کھائی تھی۔ اللہ اکبر! کیا ہی اچھے انداز میں حافظ جالندھری صاحب نے ان واقعات کو جو ہے اپنی کتاب شاہ نامہ اسلام میں رقم کیا ہے، اور اس قدر ترنم ہے اس کتاب میں کہ جب آپ پڑھیں گے تو بالکل مزہ آ جائے گا۔ یہ ہندا بھی فتح مکہ کے بعد مجبوراً اسلام قبول کرنے کو آئی، چنانچہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ نقاب پہن کر آئی، اور بیعت کے وقت اس نے نہایت دلیری اور گستاخی سے باتیں کی جو حسب ذیل ہے۔ ذرا گفتگو تو سنیے، رسول پاک سے کیا کہا تھا محترمہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو ہندا نے جواب دیا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے نہیں لیا، لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ تو ہندا نے کہا، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہندا نے کہا ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، جب بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے اسے مار ڈالا، اب آپ اور وہ آپس میں سمجھ لیجئے۔ اللہ، کیا ہے گستاخانہ گفتگو ہے رسول پاک سے، اور یہ ایمان کس طرح کا ایمان ہے ذرا آپ بھی سوچ لیجئے۔ حوالہ دیکھیے سیرت النبی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 482۔ مجبوراً حبل کی پجاری مسلمان ہوئے کیونکہ موت اور اسلام کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ موت اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اسی بنا پر معاویہ نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے باغیانہ جنگ کی تھی، کیونکہ معاویہ کو بچپن سے لے کر جوانی تک ایسا گھریلو ماحول ملا تھا کہ جہاں ہر دن اور ہر رات اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے تیار کیے جاتے تھے۔ تو سامعین کرام، ابو سفیان ہو یا ہندا ہو، پیش کیے گئے دلائل کی روشنی میں ان کی منافقت اور ان کا کیسا اسلام تھا یہ ثابت ہو گیا ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد ڈر سے مجبوراً اسلام لائے تھے، مگر پکے منافق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جہنمی تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔